وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا یہ سوال کہ مفتی اسماعیل منک کے تعلق سے کیا وہ عقیدہ کس طرح کا رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے سری لنکا میں جب مفتی منک آئے تھے تو ہم نے ان کو دعوت دی تھی ڈسکشن کے لیے، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی انہوں نے کی جو بہت ہی غلط تھی، اور وہ آج بھی یوٹیوب میں موجود ہے۔ لیکن کافی لوگوں کے اصرار کے بعد بھی مفتی منک آئے نہیں ڈسکشن کے لیے، جبکہ ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے، کافی دیر تک انتظار کیا لیکن وہ آئے نہیں۔ بات دراصل یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے یہ بتایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ علم سیکھو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو مفتی منک نے ایک جملہ ملیشیا کی تقریر ہے، اس میں یہ کہا تھا کہ حدیث میں تو علم سیکھو ہے، چائنا کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعد میں راوی نے چائنا کے ورڈ کو ایڈ کر دیا اور اس کو مذاق میں یہ کہا کہ حضور کو کہاں چائنیز آتی ہے، یہ کہہ کے پبلک کو بھی ہنسایا، خود بھی ہنسا اور پبلک بہت زور سے ہنسی، یعنی سرکار علیہ السلام کے علم کا مذاق اڑایا گیا اور پبلک بھی وہاں ہنسی۔ اور اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دیا کہ دیکھو، مثال کے طور پر اس زمانے میں کوالالمپور تھوڑی تھا، ملیشیا میں یہ بیان ہو رہا تھا، کوالالمپور نہیں تھا، تو ایسے ہی چائنا نہیں تھا، لیکن راوی نے لفظ چائنا کو ایڈ کر دیا۔ اب ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی، تو چائنا بھی زمین کا حصہ ہے، تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ زمین کے حصے میں سے چائنا الگ ہے اور حضور کو نہیں پتہ تھا؟ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے غلط ہو جائے گا۔ پھر مزید یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، جان لو کہ زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول ہے، تو جو مالک ہے ان کو کیسے نہیں پتہ؟ پھر لاجیکل آنسر یہ ہے کہ چائنا تھا تبھی تو راوی نے ایڈ کیا، اگر چائنا تھا ہی نہیں تو راوی نے ایڈ کیوں کیا؟ ظاہر ہے راوی یا تو صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے یا تبع تابعی ہوں گے، تو چائنا تھا تبھی ایڈ کیا نا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کہ جس کو ہم نے اپنے ایک کلپ میں جواب بھی دیا تھا، لیکن اس بندے نے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کو دیکھا، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن اس حدیث کو مفتی منک نے پریزنٹ کر کے کہا، جب سیدہ عائشہ نے کہہ دیا تو ہم بھی نہیں مانتے کہ وہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، جبکہ اسی حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ ایک آیت پڑھتی ہے، لا تدرکہ الابصار، یعنی اللہ کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی۔ دیکھنا اور ہے، گھیرنا اور ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو کوئی گھیر نہیں سکتا، تو گھیرنا اور ہے، دیکھنا اور ہے، یہاں ادراک کا مطلب گھیرنا ہوا۔ اچھا، پھر یہ کہ جس کتاب میں یہ حدیث ہے اسی کتاب میں، جیسے جامع ترمذی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، دیگر کتب احادیث ہے، اسی کتاب میں اس حدیث کے ساتھ وہ حدیث بھی ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رب کو دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے رب کو دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کو ہمارے آقا نے دیکھا تھا۔ یہ حدیثیں بھی اسی کتاب میں ہے، لیکن اس نے ایک کو لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی حدیث کو اور تفسیر کو دیکھنے تو نہیں جائے گا، تو لوگوں کے امپریشن کیا ملے گا؟ نہیں، سیدہ عائشہ نے کہہ دیا تو بات ختم، جبکہ سیدہ عائشہ کی بات بھی ادھوری پیش کی ہے۔ تو اس طرح ان کی باتیں کرنا، اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ ظاہر ہے یہ کہہ دیتے کہ حدیث میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، حضور نے دیکھا یہ بھی ہے، نہیں دیکھا یہ بھی ہے، دل سے دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھا بھی ہے، سر کی آنکھ سے دیکھا یہ بھی ہے، لیکن میں صرف اس کو مانتا ہوں کہہ کے کہتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کس عقیدے پہ ہے۔ لیکن یہ پبلک سپیکر ہے اور پبلک کے سامنے بات کو ادھوری پیش کرے تاکہ پبلک کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ تو دیکھنے جائیں گے نہیں کتابوں کو، تو یہ جو نہیں مانتا وہ دوسروں کو بھی ماننے نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اس کو سوال ہوا تھا کہ کیا وفات کے بعد میت قبر میں سنتے ہیں؟ تو مفتی منک نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ دیکھو، جو حدیث میں ہے اسی کو ہم مانتے ہیں، جو حدیث میں نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ جیسا کہ دفن کرنے کے بعد جب لوگ جاتے ہیں تو قدموں کی آہٹ سنتا ہے مردہ، یہ حدیث میں ہے تو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم حدیث میں نہیں دیکھا تو نہیں مانتے۔ اب کتنی بڑی جھوٹ ہوئی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس کو یہ پیش کرتے ہیں کہ مردہ نہیں سن سکتا، جبکہ وہ آیت مردے کے تعلق سے نہیں بلکہ کفر
کفار کو بتایا گیا، یعنی کفار کے تعلق سے کہ کفار کے دل مردے ہیں، ان کو حق بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ مفہوم ہے، اور مفسرین نے یہی مفہوم لکھا ہے۔ اور اسی آیت کے تحت وہ حدیثیں بھی لکھی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے بھائی کی قبر پہ جاتا ہے، سلام کرتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، ظاہر سنتا ہے تو جواب دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ جتنی دیر قبر کے پاس بیٹھتا ہے مردے کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ حدیث سے کیا مفتی منک نے پڑھی نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں اتنا ہے تو ہم اتنا ہی مانتے ہیں۔ تو یا تو اس نے پڑھا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ حدیث میں ایسا نہیں ہے، یا تو اس نے پڑھا ہی نہیں۔ اگر پڑھا ہی نہیں ہے تو یہ کہنے کا حق کس نے دیا کہ حدیث میں نہیں ہے اس لیے نہیں مانتے؟ ظاہر ہے جب پڑھے نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ جب تک آدمی پوری تمام حدیثوں کو نہ پڑھ لے تب تک کہہ نہیں سکتا کہ حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک غلط امپریشن ہوا کہ حدیث میں اتنا ہی ہے، ہم اتنا ہی مانتے، باقی نہیں مانتے، جبکہ باقاعدہ حدیث میں اور تفسیر میں مردوں کا سننے کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے، اور یہ تفسیر اس کی نظر سے نہیں گزری، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو خود نہیں مانتے دوسروں کو ماننے دیتے بھی نہیں ہے، جبکہ یہ اس آیت کے تحت ہے جس کو وہاں بھی فالوورز کوٹ کرتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا، اسی آیت کے تحت یہ حدیث ہیں کہ مردہ سنتا ہے اور سکون بھی پاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اس نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ جب سٹوریز آف دی پروفٹس بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا۔ کیوں دھویا گیا؟ پیوریفائی فرام وٹ؟ پاک کرنے کے لیے۔ کس چیز سے پاک کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ باقاعدہ یوٹیوب میں موجود ہے۔ ہیٹرڈ، جیلسی یعنی حسد، کسی سے نفرت، پرائیڈ، فخر، اینگر فار نو ریزن، بلا وجہ کے ناراضگی، آل دیس بیڈ کوالٹیز، اسی طرح تمام غلط کوالٹیز، ان سب سے دل کو پاک کیا گیا۔ اور ڈسپشن، دھوکہ دینا، تو ڈسپشن کا ورڈ، ہیٹرڈ کا ورڈ، جیلسی کا ورڈ، اینگر فار نو ریزن، آل دیس بیڈ کوالٹیز، پرائیڈ، یہ 6 ورڈز اس نے یوز کیے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا عوام کو؟ کیا میسج ملتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں پرائیڈ تھا تو زمزم سے دھویا گیا، جیلسی تھی زمزم سے دھویا گیا، آل دیس بیڈ کوالٹیز تھے تو زمزم سے دھویا گیا۔ کتنی غلط بات ہے، جبکہ محدثین علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمزم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کی برکتیں دینے کے لیے زمزم سے دھویا گیا تھا، یہ نہیں کہ حضور کا جسم میں سے، حضور کے معاذ اللہ دل میں سے یہ غلط چیزوں کو پاک کیا گیا، تو اس کا مطلب سرکار کے دل میں یہ سب تھا۔ اللہ اکبر، کتنی غلط باتیں ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت الم نشرح لک صدرک کی تفسیر دیکھ لیجئے، کتنے واضح طور سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مزید حکمتیں بھر دی، اور یہ کہتے کیا ہے کہ پاک کیا گیا ان جیسی غلط چیزوں سے، وہ بھی فخر، حسد۔ اب حسد ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو ختم کر دے، فخر ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو ختم کر دے، اور پھر آل دیس بیڈ کوالٹیز، اینگر فار نو ریزن، ڈسپشن، دھوکہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان باتوں کی وجہ سے ہم نے اس مفتی منک کو انوائٹ کیا، لیکن وہ آئے نہیں، یہ ایک مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی سری لنکا آئے تو اس کے فالوورز نے کہا کہ ہم ایک میٹنگ کرا لیتے ہیں، لیکن آنے کے بعد وہ تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ اس طرح پبلک کو امپریشن دیتے کہ ہم ڈیبیٹ کرنے نہیں جاتے، ہم تو لوگوں کو ملانے آئے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے ایک بات غلط کر دی ہے، اس کا ازالہ چاہتے ہیں، اس کا خلاصہ چاہتے تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا کہ نبی واز آنیسٹ ٹو سے دیٹ آئی ایم illiterate، حضور اس معاملے میں آنیسٹ تھے کہ یہ کہنے کے لیے کہ میں جاہل ہوں۔ illiterate کا معنی کیا ہے؟ جاہل، ان پڑھ، جبکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا حبیب تمہیں قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، جو نہیں جانتے وہ سکھاتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز کوئی شخص لکھنا نہیں جانتا تو حضور لکھنا بھی سکھاتے، اور حدیث میں ہے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے وحی لکھنے کی تعلیم دی، تو طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے بسم اللہ کو لکھو، میم کو ایسے لکھو، یہ سب حدیث میں ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ تو میں جب ٹیچر ہوں تو ظاہر ہے
آپ لکھنا نہیں جانتے تو میں سکھانے والا ہوں، آپ پڑھنا نہیں جانتے میں سکھانے والا ہوں، آپ سائنس نہیں جانتے میں سکھانے والا ہوں، آپ قرآن نہیں جانتے میں سکھانے والا ہوں، آپ میتھمیٹکس نہیں جانتے میں سکھانے والا ہوں۔ جب اللہ نے فرما دیا جو آپ نہیں جانتے وہ سکھانے والے میرے حبیب ہے، اور اللہ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا، تو مفتی منک کا اس طرح کہنا کہ ہی واز آنیسٹ ٹو سے دیٹ آئی ایم illiterate معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کی کیا ہے کہ جنرل ٹاپکس بیان کرتے کرتے بیچ میں اس طرح کی باتیں ڈال دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھی باتیں کرتا تھا تو اس کو بھی صحیح سمجھ لیتے ہیں، اور وہ ڈالتا بھی ڈپلومیٹک انداز سے۔ ایک جگہ یہ کہا کہ کرسچینز نے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانا، جو کفر ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لیکن آج ہمارے درمیان کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں، جبکہ کوئی بھی مسلمان نبی کو اللہ کا حصہ نہیں مانتا۔ اللہ نے وداؤٹ اینی مینس، بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، وداؤٹ اینی مینس حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، جبکہ مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ اینی مینس، لیکن اس نے یہ کہا کہ جب حضور اللہ کے نور ہے تو اس کا مطلب اللہ کا حصہ ہے۔ ایک یہ تہمت لگائی مسلمانوں پر۔ اب یہ کرسچین کے ساتھ ملا کے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آج ہمارے مسلمان حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک حصہ ہے۔ جب اللہ کا حصہ ہے تو بغیر حضور کے وسیلے سے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ کہتے ہیں یا نبی یا رسول، تو مجھے بتاؤ کہ تم میں اور کرسچین میں ڈیفرنس کیا ہے۔ اب دیکھا، وسیلے کا ریجیکٹ ڈائریکٹ نہیں کیا، یا نبی یا رسول اللہ کہنے کو ڈائریکٹ ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ چونکہ لوگ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ نبی اللہ کا حصہ ہے تو بغیر نبی کے وسیلے سے آپ اللہ کی طرف نہیں جا سکتے، اور لوگ یا نبی یا رسول کہہ کے شرک کرتے ہیں۔ کرسچینز میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھا، وسیلے کا انکار ڈپلومیٹک انداز میں کرسچین کے ساتھ کنیکٹ کر کے کر دیا۔ اب سننے والا کیا سوچے گا، بات تو صحیح ہے، ہمیں حضور کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، جبکہ آپ وسیلہ نہ لے کوئی پرابلم نہیں، لیکن منع کیوں کرتے ہیں؟ اور یا نبی یا رسول کہنے والا نبی کی پوجا کرنے والا ہو گیا، تو اس کا مطلب آج کے بعد کوئی یا رسول اللہ کہے گا تو مفتی منک کا بیان سننے والے کے ذہن میں یہ آئے گا، ہاں یا رسول اللہ کہنا یہ کرسچین کا طریقہ ہے، جبکہ صحابہ نے یا رسول اللہ کہا، اولیاء نے کہا، تابعین نے کہا، تو کیا سب مشرک ہو گئے؟ تو یہ دیکھو، اپنے جنرل ٹاپک میں اس طرح کی باتیں ڈال کر لوگوں کو وسیلے سے دور کرتا ہے، نبی کی تعریف سے دور کرتا ہے، یا رسول اللہ کہنے سے دور کرتا ہے، مردوں کو سننے کی طاقت کے بارے میں جو حدیث میں ہے اس سے دور کرتا ہے، اللہ کو نبی نے دیکھا اس سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ جو ہاف کوٹیشن اپنے جو طرف سے اپنی منمانی کی جو بات ہے اسی کو پیش کر کے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی کوٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پیغام یہ ہے کہ مفتی منک ہو یا ان جیسے کوئی بھی ہو، ان کی تقریریں نہ سنیں۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نعمان علی خان بھی ایک سپیکر ہے جو امریکہ میں بہت فیمس ہے، تفسیر کے ذریعے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ مفتی منک جنرل ٹاپک کے ذریعے بہکاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کمپیریٹیو ریلیجن کے طریقے پہ بات کر کے پھر عقائد پہ بات کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ ڈاکٹر بلال فلپس آن لائن کورسز کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی ایک ٹیم ہے اور یہ سب ایک جگہ جمع بھی ہوتے ہیں۔ دبئی میں جب کانفرنس ہوتا ہے یا کسی اور جگہ کانفرنس ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی ہے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اور نعمان علی خان کا ایک سٹیٹمنٹ یوٹیوب میں موجود ہے، اس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معاذ اللہ یہ کہا کہ حضور علیہ السلام 40 سال میں مسلمان ہوئے اور جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد نبی پاک کو بھی کلمہ پڑھنا پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو کیا معاذ اللہ حضور علیہ السلام 40 سال تک مسلمان نہیں تھے؟ جبکہ ہمارے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ایک اور روایت میں پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا پڑا۔ تو کیا آج تک مفتی منک نے نعمان علی خان کے اسٹیٹمنٹ کو رد کیا ہے جبکہ ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ذاکر نائک نے قرآن پر جھوٹ بولا کہ وسیلہ حرام ہے، قرآن میں 25 سے زیادہ آیت ہیں، کیا ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے؟ یہی نہیں کرتے، کیوں؟ یہ سب اندر سے ایک ہے، اسی لیے یہ سب جمع ہوتے ہیں، ان کی ایک پلاننگ ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تقریر سے بچ کے رہے، جنرل ٹاپک کو دیکھ کر یا تفسیر کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلط باتیں آپ کے ذہنوں میں فکس ہو جائے اور کل آپ بھی یہ کہنے پہ آ جائے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل
غلاظت سے، نجاست سے، یعنی اس طرح کی بری چیزوں سے پاک کیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے کی طاقت نہیں، یا رسول اللہ کہنے سے آدمی کرسچین جیسا ہو جاتا ہے۔ اس طرح غلط عقیدے رکھ کر ہم قرآن اور حدیث کے کہیں خلاف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تلاوت اچھی کریں گے، یہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کا مطلب نہیں سمجھیں گے۔ ظاہر ہے قرآن میں حضور کے اختیار کو اللہ نے بیان فرمایا، قرآن میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو دافع البلا فرمایا، مختار فرمایا، رحمت فرمایا، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے۔ ایک مختصر اور موٹی بات، قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن کے لیے حضور مہربان ہے، اور یہ کہتے کہ حضور جب تک ظاہری زندگی میں تھے تب رحمت تھے، تب رؤوف تھے، رحیم تھے، اب نہیں ہے، جبکہ عالمین کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو آج بھی ہم عالمین ہی میں ہیں تو آج بھی ہمارے لیے رحمت ہے، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں تو مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تو ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے آج بھی حضور رؤوف ہیں، آج بھی حضور رحیم ہے۔ جو یہ نہیں مانتا کہ تھے اب نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مومن نہیں مانتا، اس لیے کہ مومن مانتا ہو تو حضور کو رؤوف مانے، رحیم مانے، رحمت مانے، نہیں مانتا تو اس کا پرابلم ہے۔ دیکھو کتنے ڈپلومیٹیکلی یہ سرکار علیہ السلام وصال کے بعد یہ نہیں ہے، رسول تو ہے لیکن رسول کی یہ کوالٹی نہیں ہے، رسول تو ہے لیکن دافع البلا نہیں ہے، رسول تو ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ جب رسول ہیں، کلمہ میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو رسول کی جو جو کوالٹی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ کس نے حق دیا کہنے کو کہ رسول تو ہے لیکن رسول کی یہ کوالٹی نہیں؟ یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ تو اس طرح لوگوں کو جو ہے نا کنفیوز کرا کے حقیقت سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، والسلام علیکم۔